السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اشرف انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. ہم جو ہے پچھلے لیکچر میں کلمے کو سمجھ رہے تھے. کلمے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا انکار کرا رہے ہیں؟ مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کر رہا ہے، مخلوق کی حاجت رئی پن کا انکار کرا رہا ہے. مخلوق کا انکار نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ، مخلوق کی الوہیت پن کا انکار. مخلوق ہے، مخلوق کا انکار نہیں ہو رہا ہے، مخلوق کی الوہیت پن کا انکار ہو رہا ہے، مخلوق کی حاجت رئی پن کا انکار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے میں کیا انکار کرا رہا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. جیسے کہ پراپرٹی، بینک بیلنس، پیسہ، یہ کیا ہے؟ حاجت روا نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے کلمے میں اللہ تعالیٰ کیا انکار کرا رہا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے. تو ہمارے دل میں ہمیں یہ تصدیق کرنا ہے. اور آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے ریاکاری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ریاکاری ہے کیا. اور یہ اللہ فرماتے ہیں ریاکاری کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اسے دیندار کہیں، لوگ اسے نمازی کہیں، لوگ اسے متقی کہیں، لوگ اسے پرہیزگار کہیں. یعنی کہ جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ریاکاری. آپ فرماتے جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی عمل ظاہر کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے عمل کہہ کر، وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے. ریاکاری کیا ہے؟ لوگوں کے لیے عمل کرنا، یہ ریاکاری ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس پر مثال دیتے ہیں، جو ریاکار ہوتا ہے اس پر مثال دیتے ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے، جب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ساتھ میں لوگوں کے ساتھ جو ہے نماز پڑھتا ہے. جب تنہا ہوتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ نماز ہوتی ہے اس کی وہ نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے. آپ فرماتے فی زمانہ دیکھے لوگ کیا کرتے ہیں. فی زمانہ دیکھے جب گھر پر والد ہوتا ہے تو بچے، بیٹے بیٹیاں کیا کرتے ہیں؟ والد کے ڈر سے جو ہے نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. جب والد گھر پر نہیں ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے، یعنی کہ والد کے ڈر سے جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، والد کے ڈر سے جو ہے عمل کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے. والد گھر پر نہیں رہا تو نماز نہیں پڑھ رہے. تو ہم جو لوگوں کے لیے عمل کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے. اور ایک ایگزامپل لیتے ہیں. اب ایک بہو کیا کرتی ہے؟ سسرال والوں کے سامنے جو ہے نماز پڑھتی ہے. اس لیے نماز پڑھتی ہے کہ سسرال والے اس کی تعریف کریں اور کہے کہ یہ نمازی ہے. جب سسرال والے نہیں رہتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے؟ نماز کو چھوڑ دیتی ہے. جو نماز سسرال والوں کے سامنے پڑھتی ہے وہ نماز نہیں پڑھتی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سسرال والوں کے سامنے تعریف ہونا بول کر وہ کیا کر رہی ہے؟ عمل کر رہی ہے. یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے. اسی طرح سے سسرال والوں کے سامنے نقاب میں رہتی ہے. جب سسرال والے نہیں رہتے ہیں تو وہ نقاب نہیں پہنتی ہے. سسرال والے اسے حجابی کہے بول کر وہ کیا کرتی ہے؟ نقاب پہنتی ہے.
جب سسرال والے نہیں رہتے ہیں ساتھ میں تو کیا کرتی ہے، وہ نقاب نہیں پہنتی. یعنی کہ وہ جو عمل جو کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ سسرال والوں کے خاطر کر رہی ہے، وہ اپنی تعریف کے لیے عمل کر رہی ہے. تو لوگوں کے لیے عمل کرنا کیا ہے، ریاکاری ہے. اور یہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، جو لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے عمل ظاہر کرتا ہے، وہ کیا ہے، ریاکاری ہے. تو ہمیں اسے بچنا ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے کہ مجھے تم میں سے اس بات کا سب سے زیادہ خوف ہے کہ تم جو ہے شرک خفی میں مبتلا ہو جاؤ. پھر اس پر صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک خفی کیا ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک خفی ریاکاری ہے، چھپا ہوا شرک ہے. ایک ہوتا ہے شرک جلی، ایک ہوتا ہے شرک خفی. شرک جلی کیا ہوتا ہے، قلم قلہ شرک ہوتا ہے، یعنی کہ سامنے بتوں کو رکھ کر پوجا کیا جاتا ہے. جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے شرک جلی نہیں کرتا، سامنے بتوں کو رکھ کر پوجا نہیں کرتا، مگر وہ شرک خفی میں مبتلا ہو جاتا ہے. شرک خفی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، شرک خفی کیا ہے، ریاکاری ہے، چھپا ہوا شرک ہے. جو بھی لوگوں کے لیے عبادت ہوتی ہے یہ کیا ہے، شرک ہے. تو ہمیں اسے بچنا ہے. شرک کیا ہوتا ہے، شرک دل میں آتا ہے، ایمان بھی دل میں آتا ہے. تو ہمیں جو ہے شرک خفی سے بچنے کے لیے کلمے کی تصدیق کرنا دل میں ضروری ہے. ایمان بھی دل میں آتا ہے، شرک بھی دل میں آتا ہے. تو ہمیں شرک نکالنے کے لیے، ایمان کی تصدیق کرنے کے لیے کلمہ سیکھنا ضروری ہے. ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے گا تو وہ شرک نہیں کرے گا. تو ہمیں یہ نکالنے کے لیے کلمے کی تصدیق کرنا ضروری ہے. جب بندہ یہ کلمے کی تصدیق کرے گا تو وہ شرک اس کے دل سے نکل جائے گا. حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ریاکار ہوتا ہے اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے مگر باطن کو نہیں سنوارتا، اس کی زہد بیکار ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ریاکار ہے. اور آپ آگے فرماتے ہیں کہ جو ریاکار ہوتا ہے اس کے کپڑے تو صاف ہوتے ہیں مگر اس کا دل گندا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، جو ریاکار ہوتا ہے اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے مگر باطن کو نہیں سنوارتا. یہ کیا ہے، ریاکار ہے. کون ہے یہ، ریاکار ہے. یعنی کہ اپنی ساری توانائی، ساری قوت جو ہے ظاہر کو سنوارنے میں لگا دیتا ہے. جو بھی ظاہری عمل ہے اس کو درست کرنے میں لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ظاہری عمل کب قبول ہے، جب ہمارا باطن درست ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ظاہری عمل قبول ہوگا. تو ہمیں جو ہے باطن کو درست کرنے کے لیے کلمے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. باطن کو درست کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت حاصل کرنا ہمیں ضروری ہے. تو اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں، اولیاء اللہ جو ہے وارثین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اولیاء اللہ ہمارے باطن کو درست کرتے ہیں، باطن کی جو ناپاکی ہے، جو شرک ہے وہ نکالتے ہیں، اسے پاک کرتے ہیں، پھر ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق کرتے ہیں. جب ہمارے کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو ہم جو بھی ظاہری عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. تو ہمیں جو ہے پہلے باطن کو درست کرنا ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہم 2-3 عمل کر کر یہ سمجھ رہے کہ ہم جو ہے دین میں ہم نے حق ادا کر لیا. یہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کب قبول ہوں گے، جب ہمارے دل میں کلمہ تصدیق ہوگا، جب ہمارے باطن سنورے گا. حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے، جو ریاکار ہوتا ہے اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے مگر باطن کو نہیں سنوارتا، یہ ریاکار ہے. یعنی کہ اس کے کپڑے تو صاف ہوتے ہیں مگر اس کا دل گندا ہوتا ہے.
یعنی کہ دل میں کفر، شرک، نفاق رہتا ہے. تو ہمیں جو ہے یہ نکالنا ہے. یہ نکالنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہمارے دل سے جو ہے ریاکاری نکلے گی. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ریا ہوگا وہ شرک ہوگا. یعنی کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی لوگوں کے لیے عمل ہوگا وہ شرک ہوگا. ذرہ برابر بھی، زیادہ سے زیادہ تو ریاکاری ہے، مگر ذرہ بھی اگر بھی ہمارے دل میں ریا ہوگا، لوگوں کے لیے عمل ہوگا، وہ کیا ہے؟ شرک ہے. میں شرک سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ شریک برداشت نہیں کرتا. تو ہمیں جو ہے شرک سے بچنا ہے. کب بچیں گے؟ جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہم جو ہے شرک سے بچ سکیں گے. ہمارے دل سے شرک نکلے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ریا ہوگا وہ شرک ہوگا. تو ہمارے دل سے ہمیں شرک نکالنے کے لیے کلمے کی تصدیق کرنا ضروری ہے. جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا، ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوگے. اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو ریاکار ہوتا ہے اپنا مقام جو ہے لوگوں کے دل میں تلاش کرتا ہے، اپنی عزت لوگوں کے دل میں تلاش کرتا ہے. یعنی کہ جو بھی عمل کرتا ہے لوگ اس کی تعریف کرے بول کر کرتا ہے. یعنی کہ لوگ وہ عمل کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ اسے دیندار کہیں، لوگ اسے متقی کہیں، لوگ اسے پرہیزگار کہیں. یعنی کہ وہ جو ہے اور اس کی تعریف کرے اور اس کا عزت اور احترام کرے. جو ریاکار ہوتا ہے وہ لوگوں کے دل میں اپنا مقام تلاش کرتا ہے، لوگوں کے دل میں اپنی عزت تلاش کرتا ہے. ہم دیکھیں کیا ہم اس میں شمار ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے لیے عمل کر رہے ہیں؟ اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اور ہم دیکھیں کہ ہم ہماری عزت لوگوں کے دل میں تلاش کر رہے ہیں. یہ ریاکاری ہے. تو ہمیں جو ہے اس سے بچنا ہے. اس سے بچنے کے لیے ہمارے دل میں جو ہے کلمے کی تصدیق کرنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے گا تو بندہ جو ہے ریاکاری نہیں کرے گا. تو ہمیں جو ہے کلمے کی تصدیق کرنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ہمیں یہ تصدیق کرنا ضروری ہے. اور حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ریاکار ہوتا ہے اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے مگر باطن کو نہیں سنوارتا. یہ کیا ہے؟ ریاکار ہے. ریاکار کی نشانی ہے. یعنی کہ ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے. جھاڑ لے لیں، جھاڑ کا جو ہے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ پتے، ڈگالیاں، پھول. یہ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے جھاڑ کا. مگر باطن کیا ہوتا ہے؟ اس کی جڑ ہوتی ہے. جب جڑ مضبوط رہے تو اس کا جھاڑ، پتے، شاخہ سب جھاڑ جو ہے مضبوط ہوتا ہے. اگر جڑ کمزور رہی تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا جھاڑ جو ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے. یعنی کہ ہر ایک چیز کا ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک گاڑی لے لیں، گاڑی کا ظاہر یعنی کہ گاڑی کتنے بھی کروڑوں کی ہو، کتنے بھی لاکھوں کی ہو، مگر اس کا باطن جو انجن ہوتا ہے اگر انجن خراب ہے تو وہ گاڑی کتنے کی بھی ہو وہ گاڑی بیکار ہے.
اسی طرح سے اگر ہمارے دل میں کفر، شرک، نفاق یا یہ ہے تو ہمارا جو ظاہر جو بھی عمل ہے بیکار. تو ہمارے دل میں ہمارا باطن کیا ہے؟ دل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلب سلیم دیا تو ہمارے دل میں جو ہے ہمیں ایمان ڈالنا. اور ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندے کے دل میں یہ تصدیق ہو جائے گا، جب بندہ اپنی حقیقت کو پہچان لے گا کہ میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، میں حاجت مند ہوں، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، میں فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ غنی ہے. جب بندے کے دل میں یہ تصدیق ہو جائے گا تو اس کے دل سے جو ہے ریاکاری نکل جائے گی. جو بھی تمام کے تمام جو بھی بیماریاں ہیں دل سے نکل جائے گی، اور وہ جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوگا. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. اور اسلام میں بھی ہم نے 5 ارکان دیکھے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. پہلے ارکان کلمہ ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پڑھ کر اسے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر لیا. ہمیں اسے پڑھ کر سمجھنا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم کلمے کی تصدیق کریں گے تو جو بھی بیماری ہے نکلے گی. جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے جو ہے یہی ٹریننگ دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال صحابہ جیسے جماعت کو ایک ہی ٹریننگ دی. ہمیں بھی جو ہے کلمے کی تصدیق ہمارے دل میں کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں باطن کو ہمیں درست کرنا ہے. وہ باطن کو درست کرنے کے لیے ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت حاصل کرنا چاہیے. اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دل سے جو بھی ناپاکی ہے وہ نکالتے ہیں، ہمارے دل کو پاک کرتے، کلمے کی تصدیق کراتے اور ہمارے ظاہری عمل کو سنوارتے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی عمل ہم کریں گے باطن کے ساتھ اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے جو ظاہری عمل ہے وہ قبول ہوگے. حدیث شریف میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ رہنمائی فرمائیے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ رہنمائی فرمائیے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم دین میں اخلاص پیدا کرو، تمہارا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. ایک ہم نے کیا دیکھا؟ لوگوں کے لیے عمل کیا ہے؟ ریاکاری ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اللہ کے لیے عمل جو ہوگا وہ اخلاص ہوگا. جب بندے کے دل میں اخلاص پیدا ہوگا وہ جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوگا. یہاں پہ کوانٹٹی نہیں دیکھی جا رہی ہے، یہاں پہ عمل کس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. اگر بندے کے دل میں اخلاص پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہمارے عمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے. اگر لوگوں کے لیے اگر عمل کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ ریاکاری ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کر رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اخلاص کیسا پیدا ہوگا؟ کلمے سے. تو ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق کرنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا
تو ہمارے دل میں جو ہے اخلاص پیدا ہوگا. جب ہمارے دل میں اخلاص پیدا ہوگا ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کریں گے. اگر ہمارے دل میں اخلاص پیدا نہیں ہوا تو ہم جو بھی عمل کریں گے لوگوں کے لیے کریں گے. اور ہمارے دل میں کیا ہوگا, ہم اگر دل میں کلمے کی تصدیق نہیں کریں گے تو ہمارے دل میں کیا ہوگا, مخلوق کی حاجت رائی پن رہے گی, غلط تصدیق رہے گی. یہ نکالنے کے لیے, یہ شرک نکالنے کے لیے ہمیں کلمے کی تصدیق کرنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے. جب ہم یہ تصدیق کریں گے تو ہمارے دل میں اخلاص پیدا ہوگا اور ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم جو ہے لوگوں کے لیے عمل کریں گے اور ریاکاری میں شمار ہو جائیں گے. ریاکاری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ ریاکاری کیا ہے؟ شرک خفی. شرک خفی کیا ہے؟ ریاکاری ہے, چھپا ہوا شرک ہے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ دین میں تم اخلاص پیدا کرو, تمہارا تھوڑا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی کہ دین میں ہمیں اخلاص پیدا کرنا. اخلاص پیدا کرنا کیسا ہوگا؟ کلمے سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوگا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوں گے. ایک شہید ہوگا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا, اے باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے جہاد کیا تھا, میں نے تیرے لیے تیرے دشمنوں سے مقابلہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس پر ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تو نے کس لیے کیا تھا؟ پھر وہ عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ تو نے تیرے لیے, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, یہ تو نے تیرے لیے کیا تھا. تو لوگوں کے سامنے بہادر بننا چاہتا تھا, تیری واہواہی چاہتا تھا, اور تو جو چاہتا تھا میں نے تجھے عطا کر دیا. تو شہرت چاہتا تھا, تو تجھے شہید کہے یہ چاہتا تھا, میں نے تجھے یہ عطا کر دیا. اور اللہ تعالی فرشتوں سے حکم دیں گے کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دے. یعنی یہاں پہ کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہ بندہ کیا لوگوں کے لیے عمل کیا, لوگوں کے لیے عمل کیا, ہو یا کہہ رہی کیا ہے لوگوں کے لیے عمل. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایکسپوز کر رہے ہیں, جو ریاکار ہے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر رہے ہیں, اور انہیں کیا ہو رہا ہے, انہیں جو ہے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. اور ایک قاری اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آئے گا قیامت کے دن اور فرمائے گا کہ اے بارک تعالیٰ میں نے تیرے کلام کو اچھی طرح سے سیکھا, خود سیکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تو نے کس لیے کیا. پھر وہ قاری کہے گا کہ میں نے یہ تیرے لیے کیا. پھر اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں, لوگ تجھے عزت دے, لوگ تجھے شہرت دے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے
فرشتوں کو حکم دے گے کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائے. تو یہاں سے اس بات سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ ایک تو شہید ہے اور ایک تو خواری ہے، مگر وہ لوگ جو ہے لوگوں ان کے لیے عمل کرے تھے، اور انہیں جو ہے کیا چل مل رہا ہے آخری میں؟ انہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. لوگوں کے لیے عمل کر رہا ہے. لوگوں کے لیے عمل کیا ہے؟ ریاکاری ہے. ریاکاری کیا ہے؟ شرک خفی، چھپا ہوا شرک. اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیں گے، مگر شرک اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے. اور قیامت کے دن اور ایک شخص اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا جو کہ عالم ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ اے باری تعالیٰ، میں نے علم حاصل کیا، خود سیکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا. پھر اللہ تعالیٰ اس پر فرماتا ہے کہ یہ تو نے کس لیے کیا؟ پھر وہ جو عالم ہے وہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عزت دے، لوگ تجھے عالم کہے. تو شہرت کے لیے کیا؟ تیری واہ واہ کے لیے کیا تو نے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے، عرض کریں گے کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے. تو ہمیں حدیث سے آج سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جو لوگوں کے لیے عمل ہوگا وہ ریاکاری ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتے. تو ہمیں اسے بچنا ہے. ہمارے دل میں اخلاص پیدا کرنا ہے. اخلاص کیسا پیدا ہوگا؟ کلمے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نام کے لیے، شہرت کے لیے، لالچ کے لیے اگر جہاد کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ تجھے کچھ نہیں ملے گا. پھر جو ہے صحابہ پھر سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام کے لیے، شہرت کے لیے، لالچ کے لیے اگر میں جہاد کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھے کچھ نہیں ملے گا. پھر تیسری بار پھر سوال کرتے ہیں صحابہ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام کے لیے، شہرت کے لیے، لالچ کے لیے اگر میں جہاد کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فرماتے ہیں کہ اگر عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگا. یعنی کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. یعنی کہ ہمارے دل میں اخلاص پیدا کرنا ہے. اخلاص پیدا کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو یہ جو ہے ہمارے عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی. تو ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو عمل اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوگی. اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ جو عمل کامل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس حدیث میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو عمل کامل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کی نعمت بتاتے ہیں کہ جو کامل اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ جو جب انتقال کر جاتا ہے، جب
مرنے کا ٹائم ہوتا ہے، جب انتقال کر جاتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے. یعنی کہ ہمیں جو ہے اس حدیثوں سے جو ہے ہمیں عبرت حاصل کرنا، اور ہمیں جو ہے اخلاص پیدا کرنا ہمارے دل میں. یہ کب ہوگا؟ کلمے کی تصدیق ہوگی تو ہی ہوگا. جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہمارے دل میں اخلاص پیدا ہوگا، اور ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو وہ ہم لوگوں کے لیے عمل کریں گے. لوگوں کے لیے عمل کیا ہے؟ ریاکاری ہے. اور ریاکاری کا ہم نے دیکھا، جو ریاکار ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے، ہم نے حدیث شریف میں دیکھا قیامت کے دن اسے کیا ہو رہا ہے؟ اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. تو ہمیں ریاکاری لوگوں کے جو عمل کر رہے ہیں ہم سے بچنے کے لیے ہمیں جو کلمے کی ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے، اپنے حقیقت کو پہچاننا ہے. ہمارے دل میں ہمیں یہ تصدیق کرنا ہے. جب ہمارے دل میں یہ تصدیق ہوگا کلمے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو اخلاص پیدا ہوگا. اخلاص جب پیدا ہوگا تو ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے. قرآن سے بات آگے بڑھاتے ہیں. سورہ بینہ آیت نمبر 5. حالانکہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ یکسو ہو کر خالص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، اور یہی سچا اور پختہ دین ہے جو پیغمبروں نے ان کو سکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے یہاں پہ ہم جو ہے اخلاص کے ساتھ، ہم اخلاص ہمارے دل میں پیدا کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا. یہ تصدیق کریں گے تو ہی ہم جو بھی عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے اور زکوٰۃ دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوگے. اور یہی سچا اور پختہ دین ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے، جو پیغمبروں نے ان کو سکھایا تھا. پیغمبروں نے جو سکھایا تھا. تو ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق کرنا ہے. جب کلمے کی تصدیق کریں گے، ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے. اگر دل میں کلمے کی تصدیق نہ ہوگی تو ہم جو بھی عمل کریں گے لوگوں کے لیے کریں گے، کیونکہ ہمارے دل میں جو ہے غلط عادت روائی پن کی تصدیق ہوگی، مخلوق کی عادت روائی پن کی تصدیق. تو ہمیں نکالنا ہے، تو ہمارے باطن کو درست کرنا ہے. ہمارا باطن کیا ہے؟ قلب. تو قلب میں جو ہے ایمان ڈالا ہے. ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے گا تو وہ جو ہے اخلاص، اس کے دل میں اخلاص پیدا ہوگا، اور جب اخلاص پیدا ہوگا جو بھی عمل کرے گا، نماز زکوٰۃ جو بھی کر دے گا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا. سورہ عنکبوت آیت نمبر 65. پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص احتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں. پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتے ہیں تو یکایک شرک کرنے لگتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے کہ ایک کشتی میں کچھ بندے ہوتے ہیں، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، یعنی کہ کشتی میں جب سوار ہوتے ہیں تو کچھ کشتی میں جب سوار ہوتے ہیں، پانی میں جب اگر ڈوبنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب انہیں کچھ خشکی آنے کی کنارے پر جب لے کر آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا بوٹ چلانے والا تھا، وہ اچھا چلانے سے تھے، ہم نہ بچ گئے. یعنی کہ شرک کرنے لگتے. جیسے کہ فی زمانہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمارے پر پریشانی آتی ہے، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ
اگر ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں ہم دوائی دینے پر ہم جب ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کی دوائی ہم پر کام کرے. ہم شرک کرتے ہیں, ہم جو ہے مخلوق کی حاجت روائی پر ہمارے دل میں بٹھا لیتے ہیں اور ہم جو ہے شرک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ جو کشتی میں سوار کرتے ہیں, جب ڈوبنے کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ انہیں کنارے پہ پہنچا دیتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یکایک شرک کرنے لگتے ہیں, یعنی کہ وہ فلاں اس سے ہم بچے, اس سے ہم بچے. ہم بھی جو ہے وہی کر رہے ہیں. ہم جب پریشانیاں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. جب ہم صحیح ہو جاتے ہیں, جب ہمارے اوپر سے جب پریشانیاں ہٹ جاتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پیسے رہے تو ہوا, دوائی کھانے سے ہوا. یہ ہم جو ہے شرک کرنے لگتے. اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتے. تو ہمیں اس سے بچنا ہے. تو ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق کرنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہم جو ہے شرک نہیں کریں گے. تو ہم نے کیا سیکھا آج؟ کہ ہمارے دل میں جو ہے ہمیں اخلاص پیدا کرنا ہے, اور اخلاص پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے. اگر ہم یہ تصدیق نہیں کریں گے تو ہم جو بھی عمل کریں گے لوگوں کے لیے کریں گے, اور ہم ریاکاری میں شمار ہو جائیں گے. اور ریاکاری کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالیں گے. تو ہمیں اس سے بچنا ہے. ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق کرنا ہے. جب ہم کلمے کی تصدیق کریں گے تو ہم خبر کے سوالات بھی آسانی سے دے سکیں گے. جب ہم خبر کے سوالات آسانی سے دے سکیں گے تو ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ جس کی پہلی منزل خبر کی پہلی منزل کامیاب, اس کی آخرت کی تمام منزلیں کامیاب. تو ہمیں جو ہے پہلی منزل جو ہے ہماری ایمان, جو بھی سوالات ہوں گے خبر کے سوالات جو ہوں گے ایمانی ہوں گے. وہاں پہ جو ہے دل سے سوال کیا جائے گا, وہاں پر ہماری زبان نہیں چلے گی. تو ہمارے دل میں ہمیں کلمے کی تصدیق کرنا ہے. جب ہم کلمے کی تصدیق کریں گے تو ہم جو ہے خبر کے سوالات آسانی سے دے سکیں گے. اور جب ہم یہاں پہ کامیاب ہو گئے تو ہماری آخرت جو نماز روزہ زکوٰۃ بھی ہو گئے, جو بھی عمل ہم کریں وہ وہاں پہ ہمارے کامیاب ہو گئے. تو ہمیں جو ہے جو بھی عمل کریں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کب کریں گے؟ جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی. اگر ہم یہ تصدیق کریں گے تو ہم لوگوں کے لیے عمل کریں گے, پھر ریاکاری ہوگی. تو ہمیں اس سے بچنا ہے. جزاک اللہ خیر.